معلوم بات ہے. ہاں یہاں پہ کہنے والوں نے تو یہ بھی بات کی ہے نا, جیسے میں نے کہا ابھی 7 بر اعظم ہے, کہنے والوں نے یہ بات کی. ایک شخص سے جب بات ہوئی تو اس نے کہا کہ زمین سے مراد جو 7 زمینیں ہیں, اس کا مراد یہ ہے کہ ہمارے جو سولر سسٹم کے اندر پلانٹس ہیں وہ زمین کے علاوہ باقی جو ہیں وہ اس سے مراد ہے, حالانکہ باقی تو 7 ہیں, زمین 8واں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رائے ہو سکتی ہے کسی بندے کا جو ہے, یہ اپنا آپ کہہ لیں کہ اوپینین ہو سکتا ہے, یہ قابل تحقیق ہے, قابل تحقیق ہے. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے تو پتہ نہیں کیا کیا حقیقتیں آشکار ہو. دیکھیں نا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, قطع کلام میں حضرت آدم, ہم کیا کہتے ہیں کم و بیش کتنے انبیاء؟ اب 1.25 لاکھ. 1.25 لاکھ. ہر نبی اگر 100 سال بعد بھی آیا ہو, ٹھیک ہے, یا آپ ہر نبی ہر سال بھی 1 سال میں بھی آیا ہو, تو کتنے 1.25 لاکھ سال ہو گئے. تو آپ کی سائنس کیا کہتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اس دنیا کی تخلیق کو کتنے 100 سال ہوئے ہیں؟ جو جدید ریسرچ ہے وہ 10,000 سال سے پیچھے نہیں جاتی. 10,000 سال سے پیچھے. ہاں لیکن یہ 1.25 لاکھ مجھے بتائیں نا, یعنی اب اگر اس کو میں جان کے نہیں کھولنا چاہ رہا تھا, انہوں نے اشارہ کیا تو میں نے کہا کھول دوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہر 3.5 سال کے بعد ایک نبی آ رہا ہے, تو اس کے اندر ابھی بہت ساری امبیگوٹیز ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت واضح کرے گا. لیکن چونکہ حضور کے فرمان میں اشارہ ہے 1,24,000 کا, احادیث صحیحہ کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء کی تعداد آئی ہے. تو اب آپ مدت گنے نا, معلوم تحقیق یہ کہہ چکی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو 10,000 سال سے زیادہ نہیں ہوئے. دیکھیں نا, حضرت عیسیٰ تو 2500 سال ہمارے سامنے ہے, 2,500 سال, ٹھیک ہو گیا. اور آپ اس سے پیچھے چلتے جائیں قبل مسیح 10,000 سال بنا لیں, یار 20,000 بنا لیں, ابراہیم 25,000 بنا لیں, 50,000 بنا لیں, 1,24,000 نہیں بنا سکتے. اور اگر ہر سال ایک مانے تو 1,24,000 تو پھر بنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مفروضہ یہ موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے یہ اس فیز کے پہلے نبی ہیں. ویسے ڈاکٹر صاحب کی بات کے اوپر میں اضافہ کروں گا, سورۃ البقرہ کی آیت 61 جو ہے نا, جہاں پہ بنی اسرائیل کے جرائم کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس کے اوپر ایک تبصرہ کیا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جرائم کے اندر سے ایک جرم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے 300 پیغمبروں کو ایک دن میں قتل کیا. 300 پیغمبروں کو ایک دن میں قتل کیا ہے. تو یہاں سے یہ تو اندازہ لگا, تو یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ اس زمین کے اوپر جو حیات ہماری حیات ہے, اس زمین کے اوپر آدم علیہ السلام اس زمین کے پہلے پیغمبر ہوں. اور اسی طرح جیسے یہ بات ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ تمہارے نوح جیسے اور نوح ہیں, جیسے مسند احمد کے حدیث, مسند احمد, اور تمہارے آدم کے جیسے آدم ہیں, تمہارے نوح کے جیسے نوح ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ, اور یہ بات بھی ثابت ہے کلیئرلی, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس زمین کے علاوہ باقی جو ہمارے سولر سسٹم کے اندر پلانٹس ہیں ان کے اوپر حیات کے, ابھی لائف کے جو ہے وہ کوئی بھی اثرات ایسے ملے نہیں ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, تمام ہم ایز اٹ از اس کے اوپر ایمان لائیں گے کہ اللہ کے رسول سب جہانوں کے لیے جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ جڑتی ہے نا جی اس کے ساتھ, بالکل جو ہے نا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بشیرًا الناس آ گیا, ہر عالمین آ گیا, ہر شے آ گئی. جہاں پہ نسل انسانی, جہاں پہ جو ہے وہ مخلوق کہ جو اللہ کے حکم کی جو ہے مکلف ہے, یعنی اس میں سے جن ہے اور انسان ہے, یہ مخلوقات جہاں پہ بھی ہوں گی, جہاں پہ بھی حیات ہوگی یا ذی عقل اور ذی شعور جہاں پہ بھی مخلوق ہوگی, تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکلف ہوگی اور اس کے احکامات کی پابند ہوگی. شرط یہ ہے کہ ہم اس تک پہنچ جائیں, ہماری ریسرچ وہاں تک چلی جائے, ہم اس کو ڈھونڈ لیں کہ یا آیا یہاں پہ انسانی یا جو ہے وہ ثقلین جو ہیں, یعنی جو مخلوقات قرآنی احکام کی جو ہیں مخاطب ہیں, اگر تو وہ زندگی پائی جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ کے پیغمبروں کی علم نجعل الارض کفاتا بھی ذہن میں آتا ہے فاضل احیاء و اموات. دیکھیں پھر آپ جوڑتے جائیں تو یہ ساری چیزیں جڑتی جائیں گی, بات تو کھول دی ہے آپ نے, ہے نا, بالکل ایسے ہی ہے جی. دیکھیں ابھی پتہ نہیں کیا کچھ کھل کے سامنے آنا ہے, لیکن اللہ رب العالمین قرآن جو ہے یہ تمام جہانوں کے لیے آخری ہدایت کی کتاب, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا, یہ چیزیں جس طرح بھی فرما رہے تھے یہ ثابت ہیں. جس بھی زمین پر مستقبل قریب یا بعید یا
बहुत بعید میں جا کے کوئی حقیقت سامنے آتی ہے اور وہاں کوئی مکلف مخلوق موجود ہے جو صاحب شعور ہے اور اس کے اندر حیات ہے، تو وہ اللہ کے اس پیغام جس کو قرآن کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابند ہے۔ اب اگلا سوال یہ کہ پھر جب پابند بنایا ہے تو اللہ کوئی ذریعہ بھی تو بنائے گا نا۔ رسول اللہ تو اس گولے پر آئے اور آپ اس گولے پر تشریف فرما ہے، مدفن اس پر ہے، تو پھر جواب دہی ہو نہیں سکتی جب تک ابلاغ پیغام نہ ہو جائے۔ تو اس ابلاغ کے لیے اللہ نے کیا ذریعہ اپنایا، یہ بھی ایک سوال ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ ہاں یہ بھی ایک سوال۔ اب اس پر لوگ ایسی رائے، تعزیر الناس کتاب ہے مولانا گنگوئی کی، بہت اختلافی کتاب ہے، اس پر بھی انہوں نے ایک رائے دی، یعنی بڑی اختلافی رائے، میں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا جس طرح ہر زمین پر ایک محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ ان کو پیغام دے، لیکن اللہ نے واللہ عالم سچ کیا ہے، اللہ نے اس پیغام کو پہنچانے کا ظاہر ہے کوئی ذریعہ بنانا ہے۔ اگر انسان کہیں اور دریافت ہوا اور جن یا کوئی بھی مکلف مخلوق دریافت ہوئی تو کوئی ذریعہ بھی دریافت ہوگا کہ ان تک ہدایت اللہ کیسے پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہ تمام تر جو حقیقتیں ہیں، اور قرآن ایک ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جو سب اس میں تو پھر کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، اور راستے آگے کھلیں گے، ریسرچ ہونی ہے، کون کون سی حقیقتیں ہیں جو آشکار ہونی ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے کھلتی چلی جائیں گی، تحقیق ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن جو بنیادی چیز ہے کہ قرآن کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، جی قرآن کریم کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ساری سائنس کی تحقیقات جو ہیں، یہ جتنی بھی ریسرچ اس کے اوپر ہوتی ہے، یہ اپنے اپنے انداز میں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی رہیں گی۔ قرآن کریم جو ہے وہ عین علم ہے، عین علم ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے وہ بیس کرتا ہے وحی کے اوپر، اور جو ہم ریسرچ کر رہے ہیں وہ ایکسپیرینس کے اوپر ہے، وہ تجربے اور مشاہدے کے اوپر ہے۔ سو دیٹس وائی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان فیوچر جب بھی کسی بھی مسئلے کے اوپر ریسرچ ہوئے گی اور اس کے اندر سے نئی جو ہے وہ جہتیں کھلے گی، نئی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی، تو قرآن کریم کے لیے وہ چیزیں اس کے اوپر ایمان لانے کے لیے، اور اس کی جو دعوت ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے اور عقیدہ آخرت کو رکھنے کے لیے، اس کے لیے ممد و معاون بنیں گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید جو ہے تب تک ثابت نہیں ہو سکتا جب تک وہ آیا۔ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بالکل۔ اب دیکھیں فی الارض خلیفہ کہا ہے، اب ظاہر ہے اگر ارض در ارض ہے تو اس پر بھی کوئی خلیفہ در خلیفہ تو ہونا ہے۔ ابھی مجھے ایک بڑا اہم پوائنٹ ذہن میں آیا، امانویل کانٹ ہے، ایک بہت بڑا فلسفی، یہ جرمن تھا، مجھے بہت پسند ہے اس کی تھیوری کو، میں نے کوئی 8-10 سال لگا کے پڑھے، بہت مشکل ہے۔ دا کریٹک آف پیور ریزننگ اس کا نام ہے، تنقید عقل محض۔ اس نے علم کی 3 قسمیں بتائی۔ یہ وہ بندہ تھا جس نے مغرب میں وحی کے اس بات کا، اس کی تحقیق نے دروازہ کھولا تھا۔ اس نے عقل کی لیمیٹیشنز کو ثابت کر دیا تھا، پروو کر دیا تھا کہ عقل الٹیمیٹ رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ اس کا تاج اس کے سر جاتا ہے کانٹ کے۔ وہ کہتا ہے علم کی 3 قسمیں ہیں، علم تجربی، ما قبل تجربی اور فوق تجربی۔ ایک علم جو تجربہ سے حاصل ہوتا ہے، ایک علم جو تجربے کے بغیر حاصل ہے۔ وہ کہتا ہے آپ بیٹھ کے چند دن اور چند مہینے مشق کریں، مثلا میرے ذہن میں آنکھیں بند کرتا ہوں، میز کا تصور ہے، یہ تجربی ہے۔ انسان کا تصور ہے، یہ تجربی ہے۔ کتنی چیزوں کا تصور ہے، ہم نے کبھی یہ مشق نہیں کی۔ پھر دیکھیں کہ بغیر تجربے کے کون سے تصورات ہیں جو ہمیں انکلکیٹ کر دیے گئے ہیں۔ پھر ایک فوق تجربی ہے، وہ علم جس کا نہ تجربے سے تعلق ہے نہ ما قبل تجربے سے تعلق ہے، وہ علم حقیقی ہے۔ وہ کہتا ہے وہ علم وہ ہوگا جو جس کو آپ علم انا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم باری تعالیٰ، یعنی وہ نہ تجربی ہے نہ فوق تجربی ہے، بلکہ وہ اشیاء کی حقیقت پر مبنی ہے۔ چونکہ وہ خالق ہے تو وہ بطور خالق ہر شے کو جاننے والا ہے، تو لہٰذا وہ جو فوق تجربی علم ہے اس کی بنیاد پر جو قبل تجربی اور تجربی علم ہے، جب تک یہ دونوں اس فوق تجربی علم کی رہنمائی اور اس کے مطابقت میں نہ ہو تو وہ کہتا ہے کہ نیچے دونوں علم کا نظم جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ ثابت کیا کہ عقل جو ہے، بالکل ثابت کیا۔ اقبال نے اسی سے متاثر ہو کے یہ شعر لکھا تھا، اور اقبال نے اس کا ذکر کیا اپنے خطبات میں کہ گزر جا عقل سے عقل پر۔ اقبال کی 3 زندگیوں کا، اقبال عقل تھی، لیکن پھر جب اقبال نے ایک دوسرا فیز آتا ہے کہ عقل کے ساتھ اقبال عشق کو ڈالتا ہے،
ٹھیک ہے، پھر کہتا ہے گزر جا عقل سے آگے کہ نور ہو، ابھی عقل کا انکار نہیں کرتا، اور بالآخر جا کے اقبال پھر جب آخری حد تک اقبال میچور ہوتا ہے تو پھر اقبال عقل کو چھوڑ کے صرف وحی کے دامن اور عشق کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، عشق الہی کو، کہ یہ سب کچھ ہے۔ تو یہ ایک تدریجی ارتقاء ہے، ارتقائی عمل ہے اور یہ چلتا رہے گا۔ بہت بہت